सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज़ चैनल, इसमें सभी सुनने वाले और देखने वालों को मुबारकबाद, ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। ऐसे नबी की याद मनाने के लिए आज पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर आप खुशियाँ मना रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं, जुलूस में निकले हैं। और कहीं कहीं जुलूस नहीं निकाला जा रहा है तो आप अपने घरों को सजा रहे हैं, बच्चों को नए कपड़े पहना रहे हैं और अपने पड़ोस में जो गरीब लोग हैं उनको आप मदद कर रहे हैं, उनके घर अनाज पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी बातें वो हैं जो हम सब के दिल दिमाग में खुशियां भर रही हैं। ये उस नबी की याद में आप कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं DRV न्यूज़ चैनल का कि वो अपने स्क्रीन के माध्यम से आप सभी तक प्यारे नबी का पैगाम पहुंचा रहे हैं। क्या पैगाम? अमन का पैगाम। इस्लाम अमन का ही पैगाम देता है। मेरे प्यारे नबी की पूरी ज़िंदगी अमन ही पर मबनी रही। जिस किताब को लेकर आप तशरीफ़ लाए वो किताब है कुरान मजीद। कुरान मजीद की सूरह निसा आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअ वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। इस आयत का मफ़हूम ये है कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना करो, और जो गरीब हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, बेवाएँ हैं, और वह लोग जो तुम्हारे रिश्तेदार में कमज़ोर हैं, और वह लोग जो तुम्हारे पड़ोस में कमज़ोर हैं, वह लोग जो दूर दराज इलाक़ों में कमज़ोर तबका वाले हैं, माली एतबार से उनकी पोजीशन बिल्कुल ही कमज़ोर है, और वह लोग जो तुम्हारे साथियों में कमज़ोर लोग हैं, वह लोग जो मुसाफिर हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं, और वह लोग जो तुम्हारे मातहत काम करते हैं, यानी मज़दूर, आपके कारखाने में, आपके फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में, आपके गोदाम में जो भी मज़दूरी कर रहे हैं, इस आयत में हुक्म दिया जा रहा है कि उन तमाम लोगों के साथ आप भलाई करो, उन तमाम लोगों पर एहसान करो, उनके दुख को बांटो, उनकी तकलीफ़ को बांटो और उनकी खुशियों में शामिल रहो। ये पैगाम है कुरान का, जिस पैगाम को लेकर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इसी कुरान में एक जगह लिखा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ प्यारे नबी, हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये कुरान की आयत है। हम ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, क्या ये एक ज़िद है मुसलमानों कि वो हमारे पेशवा हैं तो उनकी ईद मिलादुन्नबी मनानी चाहिए, सिर्फ मनानी चाहिए? ऐसा नहीं है। आलम इंसानियत का इतना बड़ा तबका उन पर जान देता है तो कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। आइए मैं आपको वजह बताऊं। हर कौम अपने पेशवाओं पर जान छिड़कती है, अपने जो कॉमरेड होते हैं, अपने जो लीडर होते हैं, उन पर हर कौम जान छिड़कती है। जान छिड़कने की भी कुछ वजह होती है।
ان کے اندر کی خوبیاں، ان کے اندر کی اچھائیاں ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان دیتے ہیں، ہمارے بچہ بچہ ان پر قربان ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا میں ایک فرد کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو 6-7 مہینے کے بعد اپنی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک یتیم بچہ پھر جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں وہ، تو ان کے جتنے سہارے ہیں، ابو طالب، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یتیمی اور انتہائی اکیلا پن میں آپ نے 40 سال تک عرب کے ماحول میں زندگی گزاری، وہ ماحول جہاں شراب پینا عام بات، جوا بازی ایک عام بات تھی، تھوڑی تھوڑی بات کو لے کر بڑی بڑی جنگیں لڑ لینا ان کے لیے ایک عام جیسی بات تھی۔ ایسے ماحول میں جہاں برائیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ایک یتیم بچہ اتنی سادگی کے ساتھ اور اس طرح عدل و انصاف کے ساتھ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، پھر اس کے بعد 40 سالہ زندگی وہ طے کرتا ہے کہ سارا عرب آپ پر قربان ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں تو اچانک سارا عرب آپ کا دشمن ہو جاتا ہے، کوئی سہارا نہیں، کوئی آپ کی مدد نہیں کرنے والا، کوئی آپ کا ساتھی نہیں۔ لیکن آپ کے پیغام میں اور آپ کی زندگی میں وہ کشش تھی کہ سارا عرب جو آپ کا دشمن تھا، جو ایک جان کے پیچھے سارا عرب پڑ چکا تھا، ایک دن وہ آتا ہے کہ سارا عرب پھر آپ کی دوستی میں، آپ کی محبت میں وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیا بات تھی وہ آپ کے اندر؟ وہ کون سی بات تھی؟ ہاں، وہ بات تھی آپ کی بہترین زندگی، ایسی زندگی کہ جب آپ پر پہلی بار وحی نازل ہوئی اور آپ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں، تو وہ تسلی کے جو الفاظ آپ کے سامنے ارشاد فرماتی ہیں وہ کافی قابل غور ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اِنَّكَ لَا تَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان نوازی میں آپ کی مثال کوئی نہیں، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، علاقے میں جو غریب کمزور لوگ ہیں آپ ان کے لیے روزی کما کے لا کے دیتے ہیں، اور تُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے راستے میں اور حق کے لیے ہمیشہ آپ کمزوروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ آپ کی بیوی کہہ رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے نبی کی ہم یاد مناتے ہیں، آپ کے پیغام کی آپ تاثیر دیکھیے۔ عرب کا وہ ماحول تھا، سورہ نحل میں ہے کہ کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو پورا گھر غمگین ہو جاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش ان کے یہاں ایک عیب کی بات مانی جاتی ہے، ان کے لیے اتنی شرم کی بات تھی بیٹی کی پیدائش کہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد شوہر کو اپنی بیوی سے نفرت ہو جاتی تھی۔ پیدائش سے پہلے ہی کسی ویران جگہ میں ایک کنواں کھود کیا تھا، اور بیٹی کی پیدائش ہوئی، 6-7 سال کا عرصہ گزرتا تو اپنی بیوی کو کہتا کہ میری بیٹی کو تیار کرو، کسی کے یہاں مہمان جانا ہے۔ وہ بیٹی کو تیار کر کے دیتے اور پھر چل کھڑے ہوتے اسی ویران جگہ میں، اور بیٹی کو کہتا کہ وہ اس کھڈے میں ذرا جھانک کے دیکھو،
جب وہ جھانک کے دیکھتی تو پیچھے سے اس کا باپ، سنگ دل باپ، بیٹی کو دھکا مار کر کنویں میں پھینک دیتا اور اوپر سے مٹی برابر کر دیتا. ایسی سنگ دلی تھی. تو کسی کے یہاں بیٹی کی پیدائش آر کی بات مانی جاتی، شرم کی بات مانی جاتی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے، آپ نے ایک تحریک چلائی کہ عورت کا جو مقام بالکل معاشرے میں گر چکا ہے، لوگ اس کو ذلیل سمجھنے لگے ہیں، یا جہاں تمدن ہے، روشن خیالی ہے، ان علاقوں میں عورتوں کو صرف شہوت پوری کرنے اور اپنی محفلوں میں رنگ بھرنے کا ذریعہ بنایا گیا تھا. پیارے نبی نے تحریک چلائی کہ عورت کی اس حیثیت کو بدلا جائے اور اس کے مقام کو اونچا کیا جائے. عورت کی بری حالت اس لیے بھی تھی کہ وہاں پر باپ کے مرنے کے بعد سارے مال کا مالک بیٹا ہی ہوتا، بیٹی کو میراث نہیں دیا جاتا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو اونچا کیا. آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا اور اپنی پیاری بیٹی کے متعلق فرمایا کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو چیز بھی اس کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے. ایک مرتبہ آپ سے سوال ہوا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. پھر ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. بہرحال بیویوں میں سب سے زیادہ عائشہ سے آپ کو محبت تھی، اور اولاد میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت تھی. سائل نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کن سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کے ابو سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی ابو بکر سے. یہاں پر ابو بکر بھی کہہ سکتے تھے، لیکن عائشہ کے ابو سے محبت کرتا ہوں یہ کہہ کر آپ نے یہ پیغام دینا چاہا کہ بیوی اور بیوی کے رشتہ دار اور گھر والوں سے محبت کرنا یہ میری سنت ہے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بالکل عیب کی بات نہیں ہے. آپ نے گھر سے آغاز فرمایا، عورت کو مقام دیا آپ نے. اور آپ جانتے تھے کہ جب میں بیٹی سے محبت کرنے لگوں گا تو یہ میری سنت بن جائے گی اور میرے لاکھوں کروڑوں لوگ بیٹی سے محبت کریں گے. جب میں اپنی بیوی سے محبت کروں گا تو میرے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے قیامت تک بیویوں سے محبت کرنے لگیں گے. یہ آپ نے پیغام دیا. معاشرے میں آپ نے عورت ذات کے تعلق سے ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ قوم جو سنگ دلی میں اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ بیٹیوں کو زندہ ہی مٹی کے نیچے دفنا دیتے تھے، ایک وقت وہ آیا کہ وہ قوم اپنی تو اپنی دوسروں کی بیٹیوں کے محافظ اور نگہبان اور ان کے پرورش کرنے کے لیے مسابقہ کرنے لگے، آپس میں قرعہ اندازی کرنے لگے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربیت دیتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا کہ من کانت لہو انسا فلم یعیدھا ویہنہا ولم یوسر ولدہ علیہا ادخل اللہ الجنہ. کہ جس کی کوئی بیٹی ہو اس کو زندہ نہ دفنائے، اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک نہ کرے، اور اپنے بیٹی کو اپنی بیٹی پر فوقیت نہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ لا یکون لأحدکم ثلاث بنات او ثلاث اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ. ہر وہ شخص جس کی بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں اور بہترین انداز سے اس کی تربیت کی ہو اور اچھا سلوک کیا ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. ایک اور حدیث ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں من کانت لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات فاطعمہن وسقاہن وکسوتہن لجدتہ کننا لہو حجابا من النار یوم القیامہ. آپ فرماتے ہیں کہ جس کی بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں اور اچھے انداز سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اچھا کھلایا، اچھا پلایا،
اور عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنایا تو میدان قیامت میں یہی بیٹیاں اور بہنیں ان کے لیے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سراقہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابنتک المردودہ الیک ولیس لہا غیرک، کہ وہ بیٹی جس کی شادی ہو گئی، شوہر نے طلاق دے دیا اور تمہارے ذمہ کرم میں آ گئی وہ، یا وہ بیٹی جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو اور وہ تمہارے ذمہ کرم پہ آ گئی ہو اور آپ نے بہترین انداز سے اس کی پرورش کی، کھلایا پلایا، تو ان کو کھلانا پلانا یہ بہترین صدقہ ہے۔ دیکھیں آپ نے دور جاہلیت میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں بیٹیوں کو زندہ ہی دفنایا جاتا تھا۔ کچھ رحم دل لوگ بھی تھے، حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے خاص کمائی سے تقریباً 360 ایسی بچیوں کی جان بچائی تھی جن کو زندہ دفنانا بالکل طے ہو چکا تھا۔ ایک واقعہ تو آپ کو اور حیرت میں ڈال دے گا، کتنے اچھے انداز سے پیارے نبی نے تربیت فرمائی تھی اور عورت کے عزت و مقام اور ان کا مرتبہ بڑھانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی تحریک چلائی تھی، کامیاب تحریک۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، ان کی ایک بچی یتیم تھی جو مکے میں رہتی تھی۔ پتہ ہے تربیت ایسی شاندار ہوئی تھی صحابہ کرام کی، اب ان کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے 3 دعوے دار سامنے آ گئے۔ حضرت علی آ گئے، کہنے لگے کہ چونکہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے، میری بھتیجی ہے، اس لیے سب سے زیادہ میں حقدار ہوں پرورش کا۔ دوسری طرف سے حضرت جعفر تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ حق تو میں رکھتا ہوں، کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ میرے چچا کی لڑکی ہے بلکہ اس بچی کا کھالا میری اقدم ہے، لہٰذا میں زیادہ حق رکھتا ہوں، چونکہ 2 وجہیں ہیں میرے پاس۔ تیسری طرف حضرت زید تشریف لے آئے، انہوں نے دعویٰ ٹھوک دی کہ اس کی پرورش میں کروں گا، چونکہ حضرت حمزہ وہ شخص تھے کہ جن کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا مطلب اخوت فی الدین یعنی دینی بھائی کا رشتہ قائم کیا تھا، لہٰذا یہ میری بھتیجی ہوئے، چچا سے بڑھ کر کون اس کی پرورش کر سکتا ہے۔ 3 دعوے دار آ گئے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچی کو حضرت جعفر کے حوالے کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ قوم جو اپنے جگر گوشوں کو زندہ دفنانے میں کچھ تعمل محسوس نہیں کرتی، آج وہ دوسروں کی بچیوں کی پرورش اور دوسروں کی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اب وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ آخر وہ کون سا پیغام تھا؟ یہ وہی پیغام تھا جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم لے کر تشریف لائے تھے۔ تو ہم ان کی یاد کیوں نہ منائیں؟ اللہ اکبر، دنیا نے جنگ اور صلح کی بڑی بڑی تاریخیں دیکھی ہیں۔ پہلی عالمی جنگ، اللہ اکبر، آپ محسوس کیجئے جب پہلی عالمی جنگ 1914 سے لے کر 18 تک لڑی گئی تھی تو اس میں تقریباً 5 کروڑ صرف فوجی مارے گئے تھے پوری دنیا کے۔ اور دوسری عالمی جنگ جو 1920 سے لے کر 1939 تک لڑی گئی، 20 سال تک لڑی گئی تھی، تو اس میں بھی 6 سے 7 کروڑ تقریباً فوجی مارے گئے تھے۔ اور جنگ کا کوئی اصول نہیں تھا، عام آبادیوں میں بم برسائے جا رہے تھے۔ جس جنگ میں عورتیں بھی ماری جا رہی تھی، بچے بھی مارے جا رہے تھے، سویلین پر حملے ہو رہے تھے، کروڑوں لوگ مارے گئے، کتنا بڑا نقصان ہوا، لیکن دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، علاقے تباہ ہو گئے اس میں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں جب آپ نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایمان لے آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، جنگ کا خاتمہ کرو، عورتوں کو اپنے معاشرے میں عزت دو، غلاموں پر ظلم مت کرو، انصاف سے کام لو، تو یہ آپ کا پیغام تھا۔ بڑا ظلم ہوا آپ پر،
बड़ा जुल्म हुआ, लोग ईमान ले आए और काफ़ी तादाद में मक्के ही में आप पर ईमान ले आए। जुल्म करने वालों की कमी नहीं थी। आप चाहते तो अपने मानने वालों को साथ लेकर आप उनसे जंग लड़ सकते थे और जंग में आपको कामयाबी मिलती, क्योंकि आपके साथ हज़रत अबू बकर थे और उनका पूरा कबीला आपके साथ था। हज़रत उमर थे और उनका पूरा कबीला जो है आपके साथ था। जंग होती तो यकीनन आपकी ही फतह होती, लेकिन आप जंग पसंद नहीं करते थे। ना इस्लाम की तबीयत में जंग है और ना आपकी तबीयत में जंग थी। आप अपना इलाका, घर बार और पूरे रिश्तेदारों को छोड़कर मक्का से मदीना हिजरत कर जाना पसंद किया, लेकिन जंग आपने नहीं की। वहाँ पहुँचे तो ये मक्का वाले जो अब तक ईमान नहीं लाए थे, वहाँ के रहने वाले बासियों को खतूत लिखे कि एक शख्स गया हमारे घर से भागकर, उनको वहाँ से तुम निकाल दो। फिर वहाँ के दूसरे लोगों को मिलाकर आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी जंग की गई। जंग खंदक के नाम से मशहूर है। जंग अहज़ाब इसलिए कहा जाता है कि हिज़्बुन का माना आता है एक जमात और अहज़ाब का माना आता है बहुत सी जमात है, यानी कि बहुत सारे कबीलों को लेकर वहाँ पर भी काफ़िया ज़िंदगी आपका तंग किया गया, फिर भी आपने हथियार नहीं उठाया। लेकिन जब इनका जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब अपने जान और माल की हिफाजत के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए, अपनी बस्ती की हिफाजत के लिए आपने हथियार उठाया। तो जंग ना आपकी तबीयत में थी और ना इस्लाम की तबीयत, ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, हम ऐसे नबी मोहतरम जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनकी याद में हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं और हर साल जुलूस निकलता है। जुलूस में कुछ बेअदबियाँ भी होती हैं, लोग डीजे का इस्तेमाल करते हैं, नाचते हैं और बड़े बड़े बैनर लगाते हैं जिसमें काबा शरीफ, मदीना शरीफ की तस्वीरें होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद शरीफ लिखा होता है। फिर होता क्या है कि वो बैनर लगे ही रह जाते हैं और फिर हवा की चोट या हवा के झोंकों से वो बैनर गिर जाते हैं, फिर कचरा खाने में जाता है। आप यकीनन ईद मिलादुन नबी मनाएं, लेकिन उसका कुछ तरीका आपको बदलना होगा। पहला तरीका तो ये कि आप गली कूचों को सजाएं ज़रूर, लेकिन बैनर बिल्कुल सादा रखें। अगर उसमें कुछ लिखा हो तो इस नियत से लगाएं कि जब वक्त गुज़र जाएगा, तारीख गुज़र जाएगी, तो हम अपने हाथ से उतार कर सही से धो धा के आप प्रेस करके अपने घर में उसको रखेंगे या किसी मुनासिब जगह में उसको दफन करेंगे। दूसरा ये कि आप उस दिन अपने घरों में लाइटिंग करें, आप उस दिन रोज़ा रखें और जैसा कि आज का दिन है, आप ईद मिलादुन नबी का दिन है, तो आप देखें अपने पड़ोस में कुरान शरीफ की जिस आयत की मैंने तिलावत की है उसमें पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखने के लिए कहा गया है। जो उनमें गरीब हैं उनको ताउन देने के लिए कहा गया है, उनकी मदद के लिए कहा गया, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं है। प्यारे नबी ने भी एक जगह फरमाया है कि ला युमिनु अहदुकुम मन शबिअ व जारहु जाइउन फी जुम्बही, कि वो शख्स कभी भी पूरा मोमिन नहीं हो सकता कि जो पेट भर के खा के सोए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपका पड़ोसी मुसलमान ही होना चाहिए। पड़ोसी की मदद के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो कमज़ोर हो, गरीब हो, लाचार हो, बेबस हो, वह आपके ताउन का मुस्तहिक है। आप ताउन करें उनका। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कमज़ोर का ताउन किया, हर मज़लूम की आवाज़ आपने सुनी है। तो ईद मिलादुन नबी में सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप गरीबों का ताउन करें और अपनी मस्जिदें, जहाँ जहाँ भी आपकी मस्जिदें हैं या मदरसे हैं, उस दिन आप खाना बनाएं, लंगर बनाएं और फिर उस लंगर में बिला मज़हब व मिल्लत के तमाम लोगों को दावत देकर आप खिलाएं। ये तरीका होना चाहिए। दूसरा यह है कि ईद मिलादुन नबी इमसाल कोरोना काल की वजह से जहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स मनसूख हुए, तो ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी मतलब बहुत सी जगहों में मना है। तो आप इस तरह जहाँ का जो कानून है, जैसे कि हमारे हुकूमत महाराष्ट्र ने मतलब बहुत सारी तदाबीर आपको दी है इस बीमारी से बचने के लिए, तो उन कवानीन को आप फॉलो करें और मानें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अपना तरीका हमें दिया है, बिल्कुल पीसफुल तरीका, अमन और शांति का तरीका,
تو اس پر بہت سی جگہ عمل بھی کر رہے ہیں مسلمان، الحمدللہ کافی عمل کر رہے ہیں۔ ابھی کرونا کال میں نے دیکھا کہ ہزاروں مسلم نوجوان اور تنظیمیں اور ٹرسٹ جو ہے میدان میں اتر کر غریبوں کا تعاون کیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مطلب مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، اور یہ سکھ ہے، یہ جین ہے، وہ سب کا تعاون کیا۔ ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی زندگی میں اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ میں بہت ہی مبارکباد دینا چاہتا ہوں ہمارے سلیم مآب خان صاحب کو، جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے 2 اسکول ابھی جو چلا رہے ہیں اپنے ٹرسٹ کے ماتحت، اردو ہائی اسکول اور انگلش میڈیم سے ایک ہائی اسکول ہے، وہاں بھی میں نے دیکھا، کافی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی غریب بچہ آتا ہے چاہے وہ جس قوم کا ہو، آپ ان کا فیس معاف کر دیتے ہیں، ڈونیشن معاف کرتے ہیں، اور سینکڑوں بچے اسٹوڈنٹس فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں۔ اس ٹرسٹ کے مادھیم سے کافی کام ہو رہا ہے قوم کا اور وطن کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید میلاد النبی اس کے حقوق کے ساتھ منانے کی طاقت عطا فرمائے۔ میں جاتے جاتے اتنا کہوں گا، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے اے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ پھر یہ کہ ہم ان کی شان کیا بیان کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ بس اتنی بات پر آپ کو میں رخصت کرتا ہوں۔ یہ DRV جو نیوز چینل ہے، اسی کے ذریعے سے میں عید میلاد النبی کے پیغام پر کچھ باتیں آپ تک میں نے پہنچایا ہے، اس پر عمل کریں۔ دھنیہ واد۔